السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے سارے دوست پیچھے تیار ہیں یا لیڈی اینڈ جینٹلمین, پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہاف پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش دو, ایک تو اپنے فونز کو پلیز سائلنٹ کر دیں کیونکہ ہمارے دوستوں کی لائیو فیڈ جاری ہوگی. دوسری, ہمارے پاس مائکس ہیں, جو بھی آپ کو اپرچونٹی ملے پلیز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیے گا اور مائک میں سوال کیجیے گا. ہم سارے دوستوں کے سوال لینے کی کوشش کریں گے, بٹ گزارش یہ ہے کہ اگر سوال ہو گیا ہو تو ریپیٹ نہ کریں تاکہ دوسرے دوست کو اپرچونٹی مل جائے. ٹھیک ہے. ہاں جی, Are we ready? So ٹھیک ہے جی. chairman will make the opening statement and then we'll open the floor for questions. Thank you. Chairman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ سب کا. لاسٹ ٹائم جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو 13 ستمبر تھی اور اب ملاقات ہو رہی ہے, سو آپ کی پیشنس کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. دو لیولز کے اوپر باتیں کریں گے. ایک بورڈ آف گورنرز میں جو ہمارا ڈیسیجن ہوئے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا, اور دوسری پھر جنرل گپ شپ ماریں گے. جو اجلاس ہوا اس میں موٹی موٹی چیز یہ ہے کہ 15 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا, جس میں سے کہ 78% جو ہے وہ کرکٹ میں خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ریڈ اینڈ وائٹ بال کا کانٹریکٹ پہلی دفعہ آفر کر رہے ہیں, اور ہو یہ رہا تھا کہ جو وائٹ بال کے سٹارز تھے, اور وائٹ بال ایک سیریس بزنس ہے, اگلے 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں 2 ورلڈ کپس ہیں, ایشیا کپ ہے, سو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے فینز انگیج ہوتے ہیں T20 کرکٹ میں یا 50 اوورز کرکٹ میں. اور اس کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2 ٹیمیں ایٹ دا سیم ٹائم فلوٹ کر سکیں. سو ایک ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہو اور دوسری ٹیم جو ہے وہ ون ڈے کھیل رہی ہو. تو اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. اور شارٹ چینج ہو رہے تھے ون ڈے کے پلیئرس, کیونکہ جب ان کو ریڈ بال کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے جتنے کہ ریڈ بال پرفارمنس کو ملتے تھے. سو ان کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ریکگنائز کریں وائٹ بال کرکٹ کے سٹارز کو, ان کی سکلز کو اور فارمیٹ کو, اور ایک انکریجمنٹ بھی ہو ان کے لیے کہ جو ریڈ اور وائٹ بال کھیلتا ہے ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے. سو میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو بزنس ہے, اور جہاں پہ آپ بھی یہاں پہ آئیں اور سپورٹس کی کوریج کرتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ پلیئرز جو ہیں ان کو ہم انکریج کریں, چاہے فائنینشیلز ہوں چاہے ویسے ان کا نیریٹو بلڈ اپ کریں. اور بڑا زبردست سیزن ابھی تک ماشاءاللہ سے جا رہا ہے اس کرکٹ ٹیم کا, سو ان کو جتنا بھی انکریج کریں اتنا کم ہے. پھر اس کے بعد ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ہم ایک کرکٹ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس لیے کہ بہت کچھ فلاحی کام کرنے کے لیے ابھی چیزیں ہمیں کرنی ہیں, جس میں کہ جو ایکو سسٹم ہے کرکٹ کا اس میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن میں جو ایکسٹریم ہارڈشپ سے گزر رہے ہیں, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ آپ کا اسکورر ہو, کچھ بھی جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سو یہ کرکٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ اسٹیپ فارورڈ ہے, اور اس میں ہم پی سی بی نے 10 کروڑ روپیہ اس میں ڈالا ہے, اور ہم انویسٹرز اور لے کے آئیں گے جو اپنا ہاتھ بٹائیں گے تاکہ ہم سب کی خدمت کر سکیں. اس میں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ آتے ساتھ ہی میں نے جو کیا وہ ₹1,00,000 فی پلیئر فرسٹ کلاس کے ہم نے بڑھائے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کے بعد ابھی جو پینشنز کرکٹرز کی بڑھائی ہیں ₹1,00,000. سو مقصد یہی ہے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ بھی ہے, ایک کرکٹ کی بزنس تو ہے ہی ہے مگر فلاحی ادارہ بھی ہے. اس وقت 243 کرکٹرز کو ہم نے امپلوائے کیا ہوا ہے, 243. 200 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں ہمارے پے رول پہ, 243 فرسٹ کلاس کرکٹرز اور ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, اور اس کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو عزت دیں, کیونکہ جب تک ہم گیم اور کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے ہمیں کوئی عزت واپس ملنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوئی ہیں اس میں ویمنز کا جو ہے وہ ہم نے ایک تو تعداد بڑھائی ہے, میرے خیال میں پہلے 18 کا ان کا سینٹرل کانٹریکٹ تھا, 25 تک خواتین کا جو پول ہے وہ بڑھایا ہے, 15% انکریز ان کو بھی دی گئی ہے. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی پرفارمنس جو ہے ویمن کی, جو طوبہ ہیں وہ پہلی دفعہ ICC کی پلیئر آف دا منتھ بنی ہیں,
ہم نے سری لنکا کو بھی سیریز ہرائی ہے, ہم نے ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ 13 سالوں میں ایک میچ جیتا ہے, اور اب کیونکہ انڈر 19 کا بھی ورلڈ کپ ہوگا ویمنس کا, تو ہماری جو ایک پورے پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ ہم نے خواتین کا بھی کروایا ہے. سو ہمارے یہ دونوں جو ستون ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جو آپ کے فزیکلی چیلنج یا ڈفرینٹلی ایبلڈ کرکٹرز ہیں ان کے بھی حوالے سے ہم نے پروگریس کیا ہے, اور ان کی بھی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کریں گے. اس کے علاوہ جونیئر لیگ پی جے ایل وہ لانچ کریں گے انشاءاللہ اکتوبر میں, اور میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر سطح کے اوپر جونیئر لیول کے اوپر ہم نے ایک تو کرکٹرز کو انکریج کرنا ہے اور ان کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے کہ جونیئر لیول پہ آپ کے بابر اعظمز اور شاہین آفریدی یہ تیار ہو جائیں. اور اس کے لیے انوائرمنٹ ہے, اس کے لیے پیسہ ہے, اس کے لیے آپ کے ٹورنامنٹس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مقصد ایک میرا یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ ہم آئی سی سی فنڈنگ سے باہر نکلیں, اور جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں ان کو ڈھونڈیں گے تب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. سو ہمیں 6 فرینچائز ہم فلوٹ کریں گے, اس کے لیے 30 کمپنیز کا ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے. سو اس کے اوپر بہت ٹریکشن ہے, اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں. پاتھ وے کرکٹ جو کہ 100 بچوں کا ہے, آئی تھنک 16 جولائی سے انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا, جس میں اینگرو ہمیں پارٹنر کر رہے ہیں. فورن کوچز کے سارے پیسے اینگرو دیں گے, ان کا بہت شکریہ. بی آر بی جو کنسٹرکشن ہے وہ بچوں کو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں 30,000 مہینے کا, اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس جو ہے فری پڑھائی دیں گے. بی ایس اسپورٹس جو ہے وہ فری اکوپمنٹ دیں گے بچوں کو, اور ان کو ہم یہاں پہ رکھیں گے, بیسٹ ٹریننگ دیں گے تاکہ اگلے 3 سال میں, کیونکہ ان کا ایج گروپ 14, 16, 17, 19 کا ہے, کہ جو ایک ڈپ آ جاتا ہے پاکستان کرکٹ کے ٹیلنٹ میں, اس کو ہم ڈپ کو ہم اوائڈ کریں گے اور پیچھے سے ایک کھیپ تیار کریں گے. اور اس کے بعد یہی جو بچے ہیں انشاءاللہ جا کے انڈر 19 کا جونیئر پریمیئر لیگ میں جائیں گے, جہاں پہ ڈرافٹ سسٹم ہوگا. ہمیں بڑے انکریجنگ رسپانسز مل رہے ہیں دنیا کے بورڈ سے, اور وہ خاصے کین ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھجوائیں. سو ایک وہ چلے گا, پھر اس کے بعد پی ایس ایل آئیں گے, جائیں گے بچے فرسٹ کلاس کھیلیں گے, اور جونیئر کانٹریکٹس پہلی دفعہ. اس لیے یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری چیئرمین شپ کی سب سے زیادہ سیٹسفائنگ اور ایکسائٹنگ چیز کیا ہے, وہ ہے یہ 100 بیسٹ کڈس کا پاتھ وے سسٹم. اس لیے کہ ایک دفعہ یہ چل پڑا سلسلہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ بے انتہا ہے, اور اس کو ہمیں ایک طرح سے سسٹین کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے, اور اس کی گروتھ کے لیے کنسسٹنسی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ تو تھی جی بی او جی کی کہانی. اب چلتے ہیں دوسری طرف, اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, سپٹمبر میں آیا تھا میں, اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیا چیلنجز تھے, کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلی گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلی گئی, اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے. اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمین کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو, کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے, ہم نے کمپنسیشن لی ان سے, انگلینڈ کے ای سی بی کا بورڈ یہاں پہ آ گیا, اپولوجائز کیا, ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے, اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا, اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا, آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں
اسکائی راکٹ کر گئی, اس لیے کہ اس ٹیم کو فینس نے اون کرنا شروع کر دیا, ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے, آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا. ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے, ہر فرینچائز کو. اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے ایک مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ ایک مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا, وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا, اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے, وہ آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ کا ہے. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ آئی. اچھا بائی دا وے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی. یہ 7th ایڈیشن تھی, ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے, T20s ون ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری اسٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے, دنیا میں بہترین. 24 میچ ہم کھیلے ہیں, 18 جیتے ہیں, 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے, وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں, وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں, ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس, دوسری کمرشل ایکسلنس اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسائے ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں, مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے. اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی, میڈیا بھی اس کو اون کرے. دیکھیں نگیٹیوٹی پھیلانے میں 2 منٹ لگتے ہیں اور نگیٹیوٹی پھیلانی اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے. اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں. یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر اعظم کا کام نہیں ہے, یہ سارے جو آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہیں وہ بڑی کم ملتی ہیں. وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیئرمین ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہے, یہ گیا کیوں نہیں ہے, چینج آف رجیم سے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو 100 بسم اللہ. اگر آپ کی ٹریڈیشن یہ ہے تو یہ ایک ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے, اور اسپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے اور اس کو ہائی لائٹ نیوز بنانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مقصد سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے, ایک نان ڈسکشن ہے. آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ان میں کیا ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروو کر سکتے ہیں, مڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کویسچنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آئی سی سی کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا ہے. آئی سی سی میں جا کے ہم نے 4 نیشنز کا جب میں نے وہ پیپر دیا, پہلی دفعہ کرکٹ بورڈ سے کوئی پیپر آئی سی سی میں ریسیو ہوا. مگر انفارچونیٹلی جو ہیڈ لائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈ لائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کرے اور انجوائے کرے. بڑے کم مومنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس
سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نگیٹیوٹی ہے. وہ مجھے پتہ ہے کہ ہیڈ لائن نیوز زیادہ بنتی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک تھوڑی سی اسپیس پازیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور. اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے. تو یہ کرکٹ ایکسیلنس کی ایک یہ بات ہے. کمرشل ایکسیلنس میں نے بتا دیا کہ 81% پی ایس ایل کا ماڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, 81%. پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگو ہے فار ایگزامپل, اس میں 35% انکریز آئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے, اس میں 77% انکریز آیا ہے. سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں پی سی بی کے. کبھی اتنے پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو آپ پراپرٹیز بنا رہے ہیں جس میں کہ پی جے ایل ہے, اس میں 6 فرینچائز آئیں گے, یہ ہمیں پیسے ملیں گے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آئی سی سی کے مقابلے کے ایٹ لیسٹ فنڈز ملے, اگر زیادہ نہیں ملتے ہیں تو ہم نئی پراپرٹیز نئے کانسیپٹ سوچ رہے ہیں. شاید پہلی دفعہ آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں 3 فارن کوچز ملیں گے اور 3 لوکل کوچز ملیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شارگ ہے. وہاں پہ اگر آپ میں ڈسپلن آتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت دیر سے ہم ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس سیزن میں اس میں بات چیت ہو رہی ہے. 100 بیسٹ کے لیے ورلڈ کلاس ٹیلنٹ آ رہا ہے, جس میں آپ کے پاور ہٹرز آ رہے ہیں, جس میں آپ کے بولنگ بیٹنگ کوچز آئیں گے, اپنے لوکل آئیکن پلیئرز ہم اناؤنس کرنے والے ہیں جونیئر لیگ کے, ان کو انوالو کریں گے, گریٹس آف دا گیم کو لے کے آئیں گے. اور سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس لیے کہ پاکستان ٹیم کی ایک حیثیت بن چکی ہے. پاکستان ٹیم جب جاتی ہے تو اس کی فین فالوئنگ ہے. تو یہ آپ کو یہ چیزیں رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آرگنائزیشنل ایکسیلنس کی میں لاسٹ بات کرتا ہوں. تو یہاں پہ ہاؤس فل آپ نے دیکھا, فینس کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے. پہلی دفعہ جو ہمارا آرگنائزیشنل چارٹ ہے اس میں فین انگیجمنٹ کا ہم نے ایک پورا مخصوص آرگنائزیشن بنائی ہے, ایک ایونٹس کی آرگنائزیشن بنائی ہے, جو ابھی بورڈ آف گورنرز نے ان سے اجازت ہمیں لینی تھی, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بھرپور سیزن مل رہا ہے, سو ہماری بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ بہت ساری آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا بہت خستہ ہے, پرانا ہے. میں ریئلائز کرتا ہوں اب ہمیں کرسیاں لگانی ہیں, قریباً 1 ارب روپے کی کرسی لگنی ہے 2 اسٹیڈیمز میں. اور یہاں پہ یہ جو کرسی آپ قذافی میں دیکھتے ہیں یہ امریکن کرسیاں ہیں, اب امپورٹ بند ہو گئی ہے سڈنلی. سو ہمارے لیے یہ پریشر کریٹ ہو گیا کہ اب کیا کریں ہم, مگر فینس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل اجازت کہیں سے ہم لیں گے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے. لائٹس جو ہیں وہ نئی لگیں گی قذافی میں انشاءاللہ, وہ بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے. یہ لائٹس اٹھا کے ہم باقی جگہوں پہ لے کے جا سکیں گے. آپ نے ملتان کا ریئیکشن دیکھ لیا, تو ہم چھوٹے شہروں میں جانا چاہتے ہیں, ہم فیصل آباد اور باقی جگہوں پہ ایسے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ اسپریڈ ہو, اور فینس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترسے ہوئے ہیں چھوٹے شہروں کے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنے سپر سٹارز کو دیکھنے کا, اور یہ بہترین موقع ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیں, کچھ پائپ لائن میں, کچھ ابھی ہو جائیں گی, کچھ آگے چل کے ہوں گی. بٹ یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے آواز اٹھانی تھی اٹھائی ہے. اس وقت جو ہے وہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ وہ میک اور بریک تھا ورلڈ کپ میں جب ہم نے ٹیم مینجمنٹ بدلی تھی. دیکھیں کوئی بھی اس وقت یہ چانس شاید نہ لیتا. میرے گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ مت چھیڑو اس وقت چیزوں کو, چلنے دو, مگر میرا اصول یہی ہے کہ میں فینس پہ بیٹھوں گا نہیں. سو یہ امپورٹنٹ وہ ڈیسیژن بنا, اور آگے چل کے جو ہے اس کے آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے. ایک فریشنس آ گئی پرفارمنس میں. بابر اعظم اس وقت انچارج ہیں اس کرکٹ ٹیم کے, ڈیسیژنس کرتے ہیں, بہترین کپتانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے میتھیو ہیڈن کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ انگیج کریں گے فار دا ورلڈ کپ کی اسٹنٹ کے لیے, کیونکہ لوکل نالج کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو جو کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں, اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں ہم مار نہیں کھائیں گے. ماشاءاللہ سے نام ہے میرا, میں جا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں بات کر سکتا ہوں, وہ سنتے بھی ہیں. ایک آپ کا میرا پہلے سے رابطہ ہے تھرو کامنٹری. آپ نے دیکھا کہ ہماری پروڈکشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. حالانکہ یہ پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں اوور آل لاس ہو جاتا ہے ہماری کٹی میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور اس میں ہم جتنا بھی گڈ ڈالیں گے اتنا ہی کم ہے. بٹ ساری دنیا میں پہلی دفعہ ہماری کرکٹ گئی ہے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, یو نیم اٹ, سارے گریٹ چینلز نے ہماری کرکٹ کو دکھایا ہے.
اور وہ اس لیے دکھایا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم گریٹ ہے, بن چکی ہے, اور اس میں ہم سب کو جو ہے وہ شکر بھی کرنا چاہیے اور آپ کی محبت چاہیے. بیسکلی دیکھیں یہ لڑکے جو ہے نا بڑے فریجائل مائنڈ ہے, یہ ابھی ینگسٹرز ہیں, آپ مت سوچیں کہ یہ کوئی بہت ایک ایکسپیرینس لوگ ہیں. بابر اعظم 26-27 سال کا ہے, سو آپ سوچیں نا اپنا آپ کا بچہ 26-27 سال کا ہے تو پریشر ہوتا ہے, پھر یہ کہ ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے. سو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں پلیز. یہ آپ کا پروڈکٹ ہے, یہ میرا پروڈکٹ یا پی سی بی کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ سب کا پروڈکٹ ہے. سو یہی مجھے کہنا تھا. آپ کے جو بھی سوال ہیں کیجیے. جی تھینک یو چیئرمین. ہم سوال رہ تو نہیں گئی گزارش یہ کہ ایک دفعہ پھر پلیز اپنے فونس کو سائلنٹ کر دیں, ڈسٹربنس ہو رہی ہے. سو ہم یعقوب صاحب سے پہلا سوال لیں گے, سہیل عمران سے لیں گے, پھر اس کے بعد ہمارے عقیل صاحب. اوکے یعقوب صاحب. ٹھیک, میں دیکھیں جی میں وہ کہنا بھول گیا, 70 کمرے ہم بنائیں گے انشاءاللہ کراچی میں. یہاں پہ ہمارے پاس نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جگہ کم بن رہی ہے, تو 30 کو کمرے یہاں پہ بنائیں گے. یہ ہم نے لے لیا, یہ میرا پہلے سے خیال تھا, کیونکہ دیکھیں پورا لاہور بند کر دینا ایک میچ کے لیے اور پھر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے پیسے ہیں, سو وہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لگتے ہیں. سو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خام خواہ میں ہماری بیڈ پبلسٹی ہو. سو ملتان میں جیسی دیکھیں لیز نہیں ہے ہمارے پاس. پرابلم یہ ہے یعقوب صاحب کہ یہ جو اسٹیڈیمز ہیں, ملتان کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے, پنڈی اسٹیڈیم کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے, ایل سی سی اے گراؤنڈ کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب تک لیز نہیں ہوگی ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. سو بات ہم کر رہے ہیں ملتان میں اس ویسینٹی کے اندر 70 کمرے بنائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے کراچی میں تو گو ہیڈ ہے, کیونکہ وہ اپنا ہمارا لینڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم تکلیف دیں. اور آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس لیے ملتان کے فینس کو سلوٹ مارنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اتنی گرمی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ترسے ہوئے ہیں. وہ سارا ساؤتھ کے ایریا میں ہمیں اور کرکٹ تو زور لگائیں گے کہ اگر انگلینڈ کے ہمیں میچ نہیں بھی اگر T20 کا ملتا ہے, ایک ٹیسٹ میچ ضرور انگلینڈ کا وہاں کروائیں, کیونکہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, ایکسیسیبلٹی ایشو ہے. انفیکٹ ایک ابھی ہم بہت میسو ایکسرسائز کرنے لگے ہیں ٹکٹس کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ ملتان میں ٹکٹیں بلیک ہوئی ہیں. جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اندر نہیں آ سکے. ایک 10,000 لوگ باہر بیچارے رہ گئے. سو یہاں پہ تو خیر ہم نے اسکرین لگا دی تھی PSL کے میچز میں, کیونکہ فائنل میں بہت یہاں پہ کراؤڈ آ گیا تھا. اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا, میں سب ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کرکٹ چمک گئی نا, تو یہ 28,000 تو یہ گلبرگ کی آبادی کے لیے کافی نہیں ہے قذافی اسٹیڈیم. اب اگر اس کو کچھ بھی بنائیں آپ تو اس میں 5 سال 6 سال لگتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہم نے CDA سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ آپ جگہ دیں اسٹیڈیم کی, تو ہم ان سے بھی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں نئے اسٹیڈیمز چاہیے. ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ہم کر بھی سکتے ہیں. کانفیڈنس ہے اس کرکٹ بورڈ میں انویسٹرز کا. آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی جو رقوم ہے, مطلب ہے عارف حبیب صاحب پچز کے اوپر, بلکہ ڈراپ ان پچ کی میں بات کرنا بھول گیا, وہ اتنی مہنگی ہے 1 ارب روپے کی, اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا آسٹریلیا سے وہ اس وقت جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا سے مٹی منگوائی ہے جو کہ جولائی میں آ رہی ہے. آسٹریلیا کے کیوریٹر آ رہا ہے, وہ یہاں پہ ہمیں پچز کیونکہ دیکھیں جو ایک لیسن میرے لیے ہے نا, اور آپ ہر زندگی میں لیسن سیکھتے ہیں, پچز آسٹریلیا کے اگینسٹ بیکار تھی. اور ہماری اسٹرینگتھ جو تھی, ہم نے یہ ازیوم کیا کہ اسپن کے تھرو اور ریورس سوئنگ کے تھرو ہم ان کو پکڑ لیں گے. ہماری اسٹرینگتھ ہے پیس بالنگ, اور اسی لیے میں نے فوراً اس سیریز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسکوائر پہ پچز بدلا دیے ہیں. ایک ہم نے یہاں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں لوکل ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جہاں پہ کلے کا مکس کر کے 80% کلے کنٹینٹ ہم نے کھڑے کر دیے ہیں. ویسٹرن آسٹریلیا ویکا پرتھ میں 60 to 70% کلے کنٹینٹ ہوتے ہیں, یا 80, اور وہ ہم سارے پاکستان میں پچز دیں گے تاکہ باؤنس پہ اسپنر کو بھی بولنگ کا مزہ آتا ہے اور فاسٹ بولنگ کا بھی اور کھیلنے کا بھی. سو یہ ہم پلانز ہیں
107 पिचेस, 107 ग्राउंड्स पे हमने नई पिचेस ले की हैं पूरे पाकिस्तान में. क्लब क्रिकेट स्पाइक स्पैन के आप खेल ही नहीं सकते हैं. उसके बाद फिर एक कंपनी आएगी दुबई से जो कि स्टिच करेगी उसी पिच के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास. इस वक्त जो 100 क्रिकेट हो रही है ना इंग्लैंड में, काउंटी क्रिकेट जितनी हो रही है वो इन्हीं पिचेस पे हो रही है. उसमें बाउंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है. सो जहाँ जहाँ पे इन्वायरमेंट है क्लब में हमने उनके हवाले ये करेंगे. उस पर पैसा लगेगा मगर ये करेंगे इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में. जी चेयरमैन साहब, आप डेमोक्रेट शख्स हैं, अभी आपने आइन की भी बात की है, सब चीज़ें अपने कानून और कायदे के मुताबिक हो रही हैं. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, बजट भी मंजूर हो गया, टीमें भी आ रही. कब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आप अपने ही नामजद करदा लोगों के सहारे जो है वो फैसले करते रहेंगे? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, ना AGM में और ना ही गवर्निंग बोर्ड में, जो इलेक्ट होके आया हो. ठीक है, वो तो जब स्क्रूटनी खत्म होगी क्लब्स की तो तभी होगा. 2019 से लेके अब तक ये नहीं हुआ. आपने पिछले 10 महीने नो डाउट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया. सो ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन जब तक आपके साथ मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे एसोसिएशंस के, तो आपके अपने ही नामजद करदा जो 4 लोग हैं वो हैं. AGM में डेफ वाले हैं, वो दूसरे उसके साथ मुझे पता है इमरान साहब. तो ये कब तक प्रोसेस मुकम्मल? देखिए ये उसको दिया हुआ है, हमने आउटसोर्स किया हुआ है. वो मेरे ख्याल से और 3-4 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. जी अकील साहब, आपने जिस तरह फरमाया है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चल रहा है यही कॉन्स्पिरेसी और मुदाखलत का, तो आप क्या समझते हैं मुदाखलत बंद हो गई है? आपको इस गवर्नमेंट का पूरा आशीर्वाद हासिल है और आप कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि ये स्पेकुलेशन तो चलती रहती है मीडिया में, आपको पता है. आप क्या कहेंगे क्योंकि काफ़ी स्पेकुलेशन है इस वक्त? देखिए स्पेकुलेशन के ऊपर तो आप जिंदा नहीं रह सकते ना. तो 2.5 महीने हो गए हैं, तो जितनी भी चीज़ें होनी थी वो हो जाती. ठीक है, मेरा सिर्फ इसके ऊपर पॉइंट ये, जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी अकील साहब, जब तक कि आप किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं देंगे तब तक एक्सीलेंस नहीं प्रोड्यूस होती है. अगर एक चीज़ें, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास अभी भी ज़िंदगी में बड़े ऑप्शंस हैं, मगर मुझे ये था कि मेरे 2-3 इतने बड़े पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल ये जूनियर लीग है, आगे चल के एक आधा और हम इनिशिएटिव अनाउंस करेंगे. आपकी फ़र्स्ट क्लास सिस्टम में अगर आप फॉरेन कोचेस को लेके आते हैं, कई चीज़ें हो रही हैं. सो ये मुझे एक्साइटमेंट मेरे लिए प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से है ये. देखें पॉइंट कहने का ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे लाइन इंचार्ज हैं, पेट्रन हैं. हमने रिक्वेस्ट ज़रूर डाली हुई है कि जब भी उनके पास वक्त है वो मौका दें हम, ताकि हम उनको बता सकें हमने क्या क्या किया है. सो इसके ऊपर कोई ईगो इशू नहीं है. हमने तो क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है. बहुत सिंपल सी बात है. और जैसे मैंने कहा कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो ट्रेडिशन के ऊपर किसी 1-2 हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. यूसुफ अंजुम साहब, फिर अनस और फिर चौधरी साहब. रमीज़ भाई, KPL और जूनियर लीग होने से जो PSL फ्रेंचाइजर वो यकीनन तौर पर खुश नहीं है. हैं. अच्छा हैं, ठीक है. 4 ने चिट्ठी डाली हुई है कि हमें टीम्स चाहिए. और दूसरा यह कि आपने एक दफ़ा कहा था कि PCB में 1 मैन शो, हाँ मैं इतराफ़ करता हूँ कि 1 मैन शो हूँ, तो इस 10 माह के दौरान कुछ उसमें बेहतरी आई कि अभी वो 1 मैन शो चल रहा है अभी तक? नहीं, 1 मैन शो नहीं. मुझे आपने सवाल पूछा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये 1 मैन शो है, तो मैंने मजाक में कहा था हाँ, हालांकि ऐसी नहीं है. देखें अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता ना तो मैं उखाड़ पिछाड़ करके सबको जो है मैं लाइन हाजिर करके या फारिग कर देता, इंक्लूडिंग समी साहब. मगर इसी पॉइंट कहने का ये है कि ऐसी कोई चीज़, देखें अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट है और आपकी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट वाइज आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, तो मेरे लिए वो बेमानी सी चीज़ है जी वो फ़लाने को क्यों नहीं बदला और फ़लाने को क्यों नहीं बदला और ये अभी तक क्यों टिका हुआ है. और तो ये वो एक तरह से आई थिंक नेगेटिव चीज़ है. मैंने प्रूव करके दिया, बल्कि हमने, कि अगर आपके गोल्स डिफाइंड हैं तो आप फिर उन्हीं हजरात के साथ अचीवमेंट्स पेश कर सकते हैं. रमीज़ भाई, आप इमरान खान को काफ़ी एडमायर करते हैं, अभी भी उनसे राब्ता है, कोई मशवरा होता है पाकिस्तान? नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया. ओके. रमीज़, 10 माह में आपने बहुत सारा देखा, क्रिकेट को की तरक्की के लिए भी किया. कहाँ देखते हैं कि कहाँ पे आपको हर्डल्स आ रही हैं?
ہرڈلز آ رہی ہیں جی کہ دیکھیں یہ میں نے بابر اعظم سے بھی کہا تھا, دو چیزیں ہیں جی. ایک تو ریزلٹس مل رہے ہیں, سو میں زیادہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اس کا جغرافیہ بدلنے کی. اگر آپ فینز انگیجڈ ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کہ اس ٹیم کی سپورٹ 100% ہے, میری سپورٹ بے انتہا ہے. جب بھی کوئی الٹی سیدھی ٹویٹ کرتا ہے تو میں اس کو الاؤ کرتا ہوں کہ وہ میرے پلیٹ فارم پہ آئے تاکہ اس کو اچھی خاصی خبر لیتے ہیں فینس. تو میرے لیے وہ بہت چیز ہو جاتی ہے. سو مجھے صرف یہ ہے کہ کورس کریکشن ہمیں کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے, اسٹائل آف کرکٹ جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں. سو اس میں جو ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, مگر آہستہ آہستہ, کیونکہ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. سو آپ بالکل کورس کریکشن ایسی نہیں کریں کہ جو کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں لاد دیں ان کے اوپر. سو یہ ہرڈل تو نہیں ہے, یہ وش لسٹ ہے. میں ایک چیز ہے میری. لیفٹ سائڈ سے قادر خواجہ صاحب. جی قادر صاحب. جی سر, آپ سپٹمبر سے سر آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. ہم نے دیکھا ہے کہ نیوزی لینڈ سیریز جب نیوزی لینڈ گیا واپس تو آپ نے ایک مضبوط مقدمہ لڑا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. تو ابھی جب انگلینڈ بھی آ رہی ہے, باقی بھی سیریز آ رہی ہیں, تو انڈیا کو آپ نے دعوت دی ہے. اگر انڈیا دعوت قبول نہیں کرتا تو یہی سٹانس جو نیوزی لینڈ کو آپ نے پیش کیا وہی آپ انڈیا کے لیے بھی کہیں گے؟ دوسرا سر یہ ہے کہ ریڈ بال اور وائٹ بال بڑا اچھا ایک آپ نے متعارف کروایا. تو جو دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں انڈیا اور انگلینڈ کی, اس طرح کی ٹیم پاکستان میں کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ پاکستان کی ٹیم ایک بڑی مشکل سے بنتی, مڈل آرڈر ابھی تک اس طرح کا ہم نے دیکھا ہے کہ کولیپس کر رہا ہے. تو دو ٹیمیں کب بنیں گی پاکستان کی؟ دیکھیے کوشش تو خاص صاحب یہی ہے کہ دو ٹیمز بنائیں. ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ ایک اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسپریڈ جو ہے نا, پول کا اسپریڈ وہ ہم بڑھا سکیں. سو ہم سائملٹینیسلی سیپریٹلی انٹروڈیوس کریں. وائٹ بال کے لیے ہم کہیں نیدرلینڈز جا رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ اس وقت ہم سری لنکا میں کھیل رہے ہیں. سو آئیڈل سینیریو تو یہ, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا پیشنس, میرے خیال میں اگلے 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک سیٹ پیٹرن بن جائے گا, اور یہ اسی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک انڈیا کا ہے, میرے سائڈ لائنز کے اوپر بات ہوئی ہے سورو گانگولی سے, اور میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر 2 کرکٹرز, مارٹن سنیڈن 3 اس وقت کرکٹرز ہیں جو کہ چیئرمین ہیں یا بورڈ پہ ہیں. سو میں نے کہا اگر ہم کوئی ڈفرینس نہیں لا سکے تو فائدہ کیا ہے؟ تو میں ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں. ان کی اور مسئلتیں ہیں انفارچونیٹلی, مگر 2 دفعہ انہوں نے مجھے IPL میں آنے کو کہا آفیشلی. ایک دفعہ جب دبئی میں ہوئی تھی اور ایک دفعہ اب. سو میں اس کے اوپر سپلٹ تھا. میں نے کہا چلے گئے تو یہ فینز نے جو ہے بڑا غرق کر دینا ہے, اور حالانکہ اس کی شاید کرکٹنگ سینس بنتی تھی, بٹ اس وقت جو ہے وہ ہے تھوڑا سی دراڑیں ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگے گا. اس لیے کہ یہ پولیٹیکل گیم ہے. یہ کرکٹ کی گیم ہوتی تو 2 منٹ میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی. مگر دیکھیں 2025 کا ہمیں چیمپئنز ٹرافی ملی نا, سو وہ ہم نے ایک طرح سے انفلوئنس کو توڑا ہے, اور لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اور فینس جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایک اس طرح کا ورلڈ کلاس ایونٹ. جی سر, میرا کوسچن ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے ریلیونٹ ہے. آپ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے رہے ہیں اور بہت سے ہمارے پلیئرس ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیل کے ہی آ گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے, کیا آپ فیوچر میں آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دیکھیں ایک خط لکھا تھا ڈپارٹمنٹ والوں کو, تو لوک وانگ رسپانس تھا. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, ہمارے پاس ساری کورسپونڈنس موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے تاثر یہ غلط دیا جا رہا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں. یہ میں نے آپ کو ابھی فگرز دیے ہیں کہ 250 کے قریب تو ہم نے امپلوائے کیے ہوئے ہیں ایسے کرکٹرز, اور بہت کم تھے جو کہ پرماننٹ تھے, سارے کانٹریکٹ بیس پہ تھے. اور کانٹریکٹ آپ دیکھ لیں فرسٹ کلاس ہمارے کرکٹرز کا منیمم 35 لاکھ روپیہ سال کا ملتا ہے, میکسیمم 50 لاکھ ملتا ہے. تو آپ اپنا کریئر اور یہ 200 آلموسٹ کرکٹرز کا ہے. سو اب آپ ایک فرسٹ کلاس کا کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے ارن کرنے کے لیے. ہم نے ایک لوور ٹیئر کے اوپر بھی یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے. سو جیسے میں نے کہا کورسپونڈنس کے حساب سے تو ایسا لگتا ہے کہ انکریجنگ نہیں ہے اس طرف رجحان ان کمپنیز کا اور ڈپارٹمنٹس کا. رمیش صاحب, یہ دو عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, شکریہ. ٹھیک ہے. ضابطہ اخلاق کے حوالے سے ایک نیا ضابطہ اخلاق پاکستان کرکٹ بورڈ بنانا چاہ رہا ہے جس میں فرنچائز مالکان اور آفیشلز کی بیان بازی کے اوپر پابندی عائد کی جائے. ایک یہ ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اور دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے بڑے ملک میں صرف 6 ٹیمیں ہی فرسٹ کلاس کھیلیں تو نظام آگے بڑھ سکتا ہے؟ موجودہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں یہ اس نظام سے ہیں جس میں بہت زیادہ پاکستان کے پاس ٹیمز کھیلتی تھیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جہاں تک ڈسپلن کی بات کی, کسی بھی بورڈ کے لیے یا سسٹم کے لیے ڈسپلن جو ہے نا اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. سو ہم ایک ریگولیٹری باڈی ہیں, ٹھیک ہے, ہم کرکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کے بیان دے گا جو کہ بلو دا بیلٹ ہے اور ان نیسیسری ہے اور پیسے ہم سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے ہم دیتے ہیں, اور وہ ہمارے, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی کوچ ایک آدھی ادھر سے ادھر بات کرتا ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈسپلن کے بیس کے اوپر یہ قائم ہے جو آپ کی سکسیس ہے. یہ اگر بابر اعظم اینڈ کمپنی ڈسپلن نہیں دکھائیں گے آن اینڈ آف دا فیلڈ تو یہ سکسیس نہیں آتی ہے. کسی بھی شعبے میں آپ کو 9 سے 5 میں 9 سے 5 رگڑا کھانا پڑتا ہے. آپ اپنی مرضی سے چیزیں نہیں کر سکتے. اگر آپ کا امپلائر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے یہ ڈریس کوڈ ہے آپ کا, تو آپ کرتے ہیں نا. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر آپ کرکٹ بورڈ سے پیسے نہیں لیتے ہیں تو جو مرضی کریں, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے کرٹیسزم. مجھے کوئی ایک رتی بھر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ نہ میں کسی سے گھبراتا ہوں, پرفارمنس بولتی ہے, اور نہ میں یہاں پہ اس وجہ سے ہوں کہ جی مجھے کوئی پی آر ایکسرسائز کی وجہ سے یہ نوکری کرنی ہے. یہ آئی تھنک بھول ہے لوگوں کی. سو اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ جب ہم اپنے ینگسٹرز, نئے بچے ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں, وہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ایک اچھی ہونی چاہیے جہاں اچھی چیزیں سیکھ کے. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, آپ اسکول میں اس کو اس لیے داخل کراتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ اچھی ہے, وہ اچھی چیزیں سیکھ کے گھر آئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ گالی سیکھ کے آ جائے گا تو آپ اس کا اسکول شفٹ کر دیں گے. سو مجھے خطرہ یہی لگتا ہے کہ یہ 18 سال کا بچہ, یہ 20 سال کا بچہ جب یہ جاتے ہیں اور مختلف انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, سو وہ انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے. سو ڈسپلن اس لیے بڑا ضروری ہے, اور کوڈ کی بات اسی لیے کی جا رہی ہے. ٹیمز دیکھیں, یہ بھی بات ڈسکس کی, اور مجھے بابر اعظم یہی کہتے ہیں کہ جی شاید ایک آدھی ٹیم آپ کو فرسٹ کلاس کی بڑھانی چاہیے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, اس کا دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ جی آپ کی جو ہے 5ویں اور 6ٹھی ٹیم میں ٹیلنٹ نہیں آپ کو دکھ رہا ہے. وہ ایسے, تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں نا, یا تو آپ نے ٹیلنٹ دیکھنا ہے کہ اتنا زیادہ آ گیا ہے اور واقعی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ آگے جائیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں عمران صاحب, یہ جو 100 بیسٹ ہے, یہ جو آپ کے انڈر 19 کا پی جے ایل ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ فورس کرے گا اس سسٹم کو اور ہمیں کہ ہم ایکسٹرا ٹیمز بنائیں, کیونکہ پھر ٹیلنٹ آ جائے گا. پھر پی ایس ایل میں آپ کی جو ایک لوکل ٹیلنٹ کی نا آپ کی نئی چیزیں ہوں گی. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ 100 بیسٹ میں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرائیں بچوں کو, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھرو کروائیں ان کو, اس طرح کے ہم آگے سے فیوچر کرکٹرز پروڈیوس کریں جو دنیا نے ابھی دیکھے نہیں ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ مجھے اب 2-3 سال میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ آ جائے گا کہ یہ پش کرے گا کہ جی آپ 2-1 ٹیمز اور نکالیں. اجے صاحب, اگر بات کی جائے کرکٹ کے حوالے سے, اگر انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھیں تو وہاں تو ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے, ایز اے بورڈ بھی, ایز اے ٹیم بھی. لیکن اگر نیچے آ جائیں, اور مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا 13 ستمبر کو غالباً, تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ مختلف جو لوگ ہیں ان سے جا کر ملیں گے. ایک ملاقات کی, اس کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پچھلے تقریباً 4.5 سال سے اب جا کے جو اسکروٹنی کا عمل شروع ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات سامنے آ رہے ہیں. وہ جب کیا چیز شروع ہوا ہے, اسکروٹنی کا جو عمل شروع ہوا ہے, اس میں بہت سے سوالات سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی, آپ کو لازمی بات ہے, پتہ ہوگا. اب تک 4.5 سال میں, چلے وہ آپ کو بتا دیں گے, کہیں گے تو 4.5 سال میں کوئی کلب رجسٹرڈ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو نیچے, جو بچہ نیچے سے آ رہا ہے کلب کرکٹ سے, اور خاص طور پہ جو کوچز ہیں ہمارے جو سٹیز کے اوپر, وہاں پہ ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ جن کوچز کی اپنی اکیڈمیز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو کھینچ تان کے اپنے بچوں کو وہاں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اور نیچے والا جو کرکٹر آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے آج سے 4 سال 4.5 سال پہلے کھڑا تھا. کرکٹ آپ کی نیچے والی بالکل معلق ہے. اس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جب تک بھی, جیسے بھی پہلے بھی پوچھا تھا, کہ منتخب نمائندے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ کس طرح نیچے کے دیکھیں منتخب نمائندے آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہوا ہے نا. سو اس میں بھی ایک پرفیکٹ ورلڈ نہیں ہے, اس کی ایک اپنے چیلنجز ہیں. اس میں بھی آپ کو کئی دفعہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ اس سسٹم سے بخوبی تو ہمیں تو چاہیے جو نیچے سے اوپر آئے بورڈ کو ریپرزینٹ کریں وہ اعلیٰ درجے کے نان پولیٹیکل جو ہیں حضرات ہوں, جو ان کا درد ہو کرکٹ کے لیے. ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے. دوسرا یہ کہ چیلنجز ہیں. دیکھیں کوئی, میرے پاس اس وقت پتہ نہیں لسٹ نہیں ہے, 1000 سے زیادہ آپ نے میچ کروائے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے, آپ کی 2 دن کی پہلی دفعہ کرکٹ ہوئی ہے,
ٹھیک ہے میں مان سکتا ہوں کہ پرفیکٹ سینیریو نہیں ہے, اور جہاں جہاں پہ شکایتیں ملتی ہیں ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں. سو کوشش یہی ہے کہ اس کو آگے چل کے آپ دیکھیں کہ اگلے 4-5 مہینے میں, دیکھیں مجھے 8 مہینے ہوئے آئے ہوئے. سو میں آپ سوچے تو صحیح کہ جو میری ٹربولنس ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ جہاز جو ہے وہ بادلوں میں جھٹکا جاتا ہے نا یوں, اور وہ ٹھیک ہوتی ہے ٹربولنس, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو کھانا نہیں ہم بھی سرو کر سکتے, پھر جہاز ایسے کر رہا ہے. سو یہ ایک کہانی ہے, اور یہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اور ٹائم ملتا ہے یہ نچلے لیول کی چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں گی. اس وقت جو میں اور بھی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 یا 6 ہم نے کلبس ایئر مارک کیے ہیں پاکستان میں, جہاں پہ ٹیسٹ کرکٹرز جو پروڈیوس کر رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی ہم قذافی اسٹیڈیم جیسا کر رہے ہیں. سو لائٹس لگائیں گے, آؤٹ فیلڈ اس کو ہم لوگ آفٹر کریں گے, سامان دیں گے, تاکہ وہ جو انوائرمنٹ ایک چیمپئنز بنانے کی چل رہی ہے نا اس کو ہم کنسالیڈیٹ کریں. سو یہ کلب کرکٹ دیکھیں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, جب کلب کرکٹ رن کرے گی تو کرکٹ رن کرے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. ہاں یہ پرابلمز ہیں, مجھے کمپلینٹس آتی ہیں جی کہ KPK سے بھی آئی ہے جی کہ اپنی اکیڈمی کے بندے کو اس نے رکھ لیا, یہ کر لیا. سو سلیکشن کے اوپر دیکھیں کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے ہیں, بٹ اینی وے یہ ہم ایک کمپیشنیٹ اور ایک جسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. رائٹ سائڈ فرنٹ رو ہمارے رمیز بھائی, سہیل صاحب نے آپ سے پوچھا تھا, آپ پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ لاہور کرکٹ ایسوسیشن ممبئی کرکٹ ایسوسیشن کی طرح مضبوط ہے, یا ہماری کراچی کرکٹ ایسوسیشن یارکشائر کرکٹ ایسوسیشن کی طرح مضبوط ہے؟ کیا وجہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, چیف ایگزیکٹو اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں ٹربولنس ہے, اگر آپ کے نیچے ایسوسیشنز جیسے میں نے انڈیا یا انگلینڈ کی مثال دی ہے مضبوط ہوں گے تو شاید آپ کو بھی کوئی نہ ہلا سکے, نہ میں یا کوئی اور خبر لگائے کہ وزیر اعظم چلا گیا تو چیئرمین کو بھی بھیج دو, اگر نیچے والا سسٹم اگر آپ بہتر کر جائیں تو. بالکل صحیح پوائنٹ ہے, کریں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ اس میں کوالٹی کے ایکس کرکٹرز آنے چاہیے, اس میں ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں یہ برا کام ہرگز نہیں کرے. ایک آپ کا جو تھوڑے کھلے دماغ سے نا پرفارمنس کو دیکھیں, ایک تو آپ کا سیٹ پیٹرن ہے جی کہ یہ بندے کیونکہ نہیں ہیں تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے الٹرنیٹیو کیا ہے. الٹرنیٹیو یہ ہے, میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ 75% اگر آپ کو سکسیس ریٹ مل رہا ہے تو کئی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نا کہیں نہ کہیں. سو اسی کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں روم فار امپروومنٹ ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری جو کرکٹ ایسوسیشن ہے اس میں زبردست پلیئرز آئیں, ایکس پلیئرز آئیں. میں لاہور کے لیے میرے خیال میں 15 سال کھیلا ہوں, مجھے لاہور کرکٹ ایسوسیشن میں گھسنے نہیں دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ویلیو نہیں ہے. سو مجھے پتہ ہے کہ کیا پرابلمز ہوتی ہیں. السلام علیکم رمیز بھائی, رانا ساجد ہوں. اچھا, جونیئر لیگ کے حوالے سے میرا سوال ہے, بڑا زیادہ فوکس بھی آپ نے بھی کہا ہے کہ میرا جو ڈریم ہوگا اس کے بعد بھی یہی ہے کہ جونیئر لیگ کے لیے کام کریں. اب کیا لگتا ہے 6 فرینچائزیں جو ہیں وہ کب تک مکمل ہو جائیں گی؟ اور کیونکہ انویسٹر جو ہوتے ہیں ان کا 2 فوکس ہوتے ہیں, یا بزنس پوائنٹ آف ویو یا پھر فیم. اور اس میں ظاہر ہے نیو کمر کرکٹرز ہوتے ہیں, اب ینگسٹر ہیں, ان کے اوپر تو اتنا بھی ظاہر ہے بڑے نام نہیں شامل ہوں گے, تو کتنا ظاہر ہے ان کا فوکس ہوگا. دوسرا میرا کویشچن تھا چیف سلیکٹر کے حوالے سے, لیکن پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ خطرے میں, اور آپ نے کب تک رکھا ہوا ہے چائے کے حوالے سے. منسٹر جی کہہ رہے ہیں نہیں پانی ہے یار, گرم پانی ہے. چلیں پھر ٹھیک, کیونکہ چائے کا مانگ لگا, آگے دیکھیں. چائے کم نہیں دیکھیں پانی ہے. چلیں ٹھیک ہے, چائے کے حوالے سے بتا دیں. میں بڑا کم کیا آپ نے کچھ چائے اس حوالے سے, جو منسٹر کہہ رہے ہیں کم کر دیں. میں پانی گرم پی رہا ہوں جی, اس سے زیادہ آپ کو میں کیا اس کا بتا سکتا ہوں اسی وقت. دوسرا دیکھیں آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, اور یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کے سپر سٹارز جو ہیں نا PJL میں نہیں ہیں. سو ہم کیا کریں کہ یہ پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 6 اگر فرینچائز ہیں تو 30 لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو خریدنے کے لیے. میسو ایک طرح سے ٹریکشن جس کو کہتے ہیں نا, اور انٹرسٹ ہے. سو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم آئیکونز اناؤنس کر رہے ہیں. اس ڈگ آؤٹ کا جو انچارج ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا, وہ سپر سٹار ہوگا, اور وہ اگلے آپ کو میرے خیال میں 10-15 دن میں اناؤنسمنٹس ملیں گی. ایک انویسٹر کے لیے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ فیوچر میں انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کی. دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ انڈر 19 کے بچے کو آپ لے کے چلتے ہیں اور اپنے ونگز میں رکھ لیتے ہیں, سو یہ آپ کے لیے ایک گڈ ڈیڈ بھی ہے اور ایک سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. سو یہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں انویسٹ کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم آئیکونس کے تھرو ڈگ آؤٹ کو پاپولر کریں گے تاکہ جتنے بھی فینز ہیں ان کا انٹرسٹ رہے. یہ اس کے اوپر
سر جب پاکستان ملک سے باہر کھیل رہا تھا تو اسد شفیق ٹیم کا حصہ تھے ٹیسٹ کا اور لوور مڈل آرڈر میں بڑا اچھا کھیلے, 1200 بھی اس کے ہیں, 27 کے قریب 50s بھی ہیں, 38 ایوریج ہے, اس کو بلا دیا گیا ہے, اس پہ میں جاننا چاہوں گا. یار انڈیویجول ہے, دیکھیں میں زیادہ سلیکشن کے اوپر کرتا نہیں ہوں بحث مباحثہ. بات یہ ہے جی ایک سسٹم اور ایک آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ انکریڈبلی اچھا ہے, تو اس میں جو ہے یہ خام خواہ کی, حالانکہ مجھ سے زیادہ جس نے 20-25 سال کامنٹری کی ہے, ایک ایک پلیئر کو ٹیکنیکلی جو جانتا ہے, مجھ سے زیادہ اڑی لینے والا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میرا تو ایک رائٹ میں سمجھتا ہوں ایز اے چیئرمین, ایز اے کرکٹر, مگر میں کبھی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ کسی اسٹریٹجی میں آ کے اور دخل اندازی کروں, بلکہ میں نے یہ جو سکسیس ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ چیئرمین اینڈ کمپنی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور لیڈ لے رہے ہیں جو اس کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی کہ ٹیم والے اور آپ کے چیف سلیکٹر. سو یہ سلیکشن کے اوپر جیسے میں نے کہا نا, کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے, پلس اینڈ مائنس ہیں. کوشش یہی ہے کہ جو ہے جس کو جائز ہے حصہ حق ہے وہ ضرور ملے. رمیز بھائی, آئی پی ایل کی ونڈو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. ابھی آئی پی ایل کی جو ڈیل ہوئی ہے رائٹس کی وہ تقریباً $6 بلین کے قریب ہو گئی ہے, اور جس طرح سے یہ ونڈو ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بائیلیٹرل سیریز جو ہیں وہ خطرے میں سکویز ہو رہی ہیں. جی, تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا موقف ہے؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کے اندر اس چیز کو اس پہ بات کرنا چاہے گا, یا رمیز جو ہیں وہ پی ایس ایل کی ٹیمز کو بھی بڑھانے کے حق میں ہیں, یا ونڈوز کو مزید بڑھانے کے حق میں, T20 لیگز کے حق میں؟ دیکھیں یہ ابھی تک تو کوئی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ ونڈو بڑھا رہے ہیں. اس کے اوپر میرے ویوز ہیں جو کہ آئی سی سی پلیٹ فارم پہ جا کے انشاءاللہ ابھی جولائی میں میٹنگ ہے, بات کریں گے. میرا 4 نیشنز کا بھی جو ایک کانسیپٹ تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آئی تھنک یہاں پہ میڈیا کو شاید یہ رپورٹس ہیں کہ وہ شیلو ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بنڈل رائٹس کر رہے تھے ورلڈ کپ ایونٹس اور سب چیزوں کے, تو انہوں نے کہا کہ ایک اور پراپرٹی اگر ہم نے ابھی اناؤنس کر دی تو سارے انویسٹرز اس طرف لگ جائیں گے. سو یہ ایک نیا چیلنج ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں 100% ریزلٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, مگر جو ایک ہمارا چلتا ہوا سائیکل ہے اس میں خلل پڑتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ابھی انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واحد کرکٹ بورڈ ہوگا جو کہ چیلنج کرے گا ہر اس سطح کے اوپر جہاں پاکستان شارٹ چینج ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں. اس کے اوپر اگر جیسے یہ ڈیولپمنٹ فارملی ہمیں پٹ اکراس ہوگی, اپنا اوپینین انشاءاللہ دیں گے اور دبنگ انداز میں دیں گے. باقی میں جلدی یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک فنڈ بھی قائم کیا ہے پاکستانی کرکٹرز کے لیے, اور وہ فنڈ اس لیے قائم کیا ہے کہ اتنی زیادہ لیگ کرکٹ میں جا کے کھیلتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے اگینسٹ جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا اس میں سکت ہی نہیں تھی, کئی پلیئرز میں برنڈ آؤٹ تھے, کیونکہ اتنا زور لگ جاتا ہے ان لیگز میں جا کے یا جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر ملک سے, کہ جب آتے ہیں ہمارے امپورٹنٹ, اور یہ سب سے امپورٹنٹ سیزن ہے ایور. اس میں کوشش میری یہی تھی کہ ہم ان کو نہ جانے دیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے ان کی, اور ان کے کانٹریکٹ کی 50-60% جو ہے اماؤنٹ ہم ان کو دیں, تاکہ یہ عزت سے اپنی یہاں ٹریننگ کریں. عزت تو خیر ان کی بہت ہے, بٹ اس طرح سے نہ جائیں کہ جہاں پہ ہر لیگ جب شروع ہوتی ہے, اور ساری لیگ پاکستان بیسڈ ہے. ابھی جو ایمریٹس میں ہو رہی ہے 9 ان کو اوورسیز پلیئرز چاہیے ہیں, 11 میں سے 9, اور اسی وقت آپ کی ساؤتھ افریقن لیگ ہو رہی ہوگی تو ساؤتھ افریقن کرکٹرز تو نہیں اویلیبل ہوں گے, بگ بیش ہو رہی ہوگی آسٹریلینز نہیں ہوں گے, تو کون آئے گا پاکستان کو یہ اس میں کریں گے. سو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جو کریم ہے, ہاں کاؤنٹی کرکٹ میرے حساب سے بہت ہی اچھا ایک وہیکل ہے جہاں پہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور وہ آف سیزن بھی ہوتی ہے یوزلی گرمیوں میں, بٹ جہاں کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ فریش رہیں پاکستان کے لیے, جب یہ آئیں تو ریڈی ٹو گو. ہم لیفٹ سائڈ سے لاسٹ 3 کویشچنز لیں گے. ابو بکر. جی رمیز بھائی, آپ نے لیگز کی بات کی ہے, تو ایک لیگ کشمیر کے نام سے بھی ہو رہی ہے, اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ انتظامی اور مالی بدعنوانی کی بھی خبریں دکھائی دیتی ہیں. ایون کہ جو رنر اپ اور ونر تھے لاسٹ ایئر کے, ان کو ابھی تک انعامات نہیں مل سکے, ان کے جو پرائز انہوں نے اناؤنس کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مین آف دا میچ, مین آف دا سیریز. بہرحال یہ سب چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے این او سی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ جتنے بھی لوگ اس لیگ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پی سی بی کے این او سی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر یہ بدنامی ہوگی پوری دنیا کے اندر, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو آفٹر آل پاکستان کرکٹ, پاکستان اور کشمیر کی بدنامی ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے یہ چیلنجز جو ہیں وہ پریزنٹ کر دیے ہیں, اور ہمارے پاس بھی رپورٹ آئی ہے
4 فرینچائزز خوش نہیں تھیں. سو اس کے اوپر جو ہے دیکھیں یہ ایک نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے اور اس نیریٹو کو شاید بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک بٹ جب تک کہ چیزیں کوشر نہیں ہوتی ہیں ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. سو ہم نے جہاں پہ یہ چیز جانی چاہیے تھی وہاں پہ ہم نے بھجوا دی ہے. آپ کا ایگزیکٹلی پوائنٹ جو ہے نا ہمارے پاس تو ان رائٹنگ آیا ہوا ہے. جی رمیز بھائی پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ گرو کی ہے پاکستان میں فینس کی بھی خاصی سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے اور جس طرح سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی کانفیڈنس تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی. لیکن دوسری طرف آپ نے کہا کانفیڈنس اس لیے کہ کیمراز جو ہے نا یہ میرے لیے اتنے مشکل کام نہیں ہے ان کو جھیلنا. اچھا دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو عرضی ڈالی ہوئی ہے ملاقات کے لیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم دوسری طرف جو ہے وہ سابق چیئرمین جو ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور کچھ حکومتی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اکنامک کرائسس میں ہیں جیسے ہی ہم نکلیں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ رمیز راجہ کو گھر بھیجیں گے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو رمیز راجہ کیا کپتان کے کھلاڑی کی طرح ہی ایک مزاحمت کریں گے یا جو فیصلہ ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے اسے منوان قبول کریں گے؟ وہ پیٹرن ان چیف ہیں جی. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے مگر آئی تھنک اگر آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پرفارمنس بولتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسیجن کرنا میرے حساب سے. بٹ ان کی کال ہے کمپلیٹلی. رمیز بھائی پہلے ٹیم کا اعلان ہوتا تھا تو چیف سلیکٹر تھے وہ یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور پلیئر کی کارکردگی کے بارے میں آپ ان کے لیپ ٹاپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرے خیال سے سمیع الحسن نے کہا جی آپ مت جایا کریں. تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ جب بھی ٹیم کا اعلان کرتے ہیں مگر لنک شیئر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں کرتے اور سامنے نہیں. ٹھیک ہے یہ کرواؤ یار پریس کانفرنس سوال ہوتے ہیں. بالکل بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جمعہ مبارک ہو. مہربانی.